اس کی ایک وجہ بھی ہے نا، کیونکہ اگر 2 منٹ کے لیے ان کے شوز میں جا کے سوچیں ریما، تو یہ بھی شاید وجہ ہو سکتی ہے کہ وہ لوگ چاہتے ہیں کہ جو مینڈیٹ لے کے آئے گا پوری طرح سے عوامی نیکسٹ الیکشنز میں، ظاہری بات ہے اس کے پاس فیصلہ سازی کا اختیار ہوگا جب بھی الیکشنز ہوتے ہیں تب، تو اس وقت کیا اپوزیشن میں بیٹھنا ٹھیک ہوگا اس وقت مشکل فیصلے لے کے، یا پھر یہ بہتر ہے کہ ہم مشکل فیصلے یا ہم جس طرح بھی کر کے ملک کو ٹھیک کریں، یا پھر سیاست میں آنا، پاور کے ساتھ آنا زیادہ بہتر ہے؟ جی شکریہ لینا. پہلے تو ریکارڈ جو ہے اس کو کریکٹ کر لیتے ہیں. ووٹ آف نو کانفیڈنس کیوں آیا؟ معذرت کے ساتھ پھر سے میں تو اس پہ کلیئر ہوں کہ 4-5 مہینے پہلے جو صورتحال تھی، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جیسے ججز کے خلاف ریفرنسز بنائے گئے تھے، میڈیا کی ریڈ لائنز ہیں وہ بڑھتی چلی جا رہی تھیں، نیب کو استعمال کیا جا رہا تھا بدترین سیاسی پرسیکیوشن کے لیے، 18ویں ترمیم خطرے میں تھی، پارلیمنٹری نظام خطرے میں تھا، ملک جس سچویشن کی طرف جا رہا تھا اس کو بچانے کے لیے ووٹ آف نو کانفیڈنس لایا گیا. اب وہ اکانومی کے لیے لایا گیا نہیں لایا گیا اس پہ بحث ہو سکتی ہے، لیکن یہ کہنا کہ کچھ لوگ اپنے پرسنل مفادات کے لیے ووٹ آف نو کانفیڈنس لائے، اس سے میں اگری نہیں کرتی. تو میرا خیال ہے اس کو کریکٹ کرنا چاہیے ریکارڈ کو. مفتاح اسماعیل جو کہہ رہے تھے انٹرویو آپ دیکھیں، ان سے سوال کیا گیا کہ آپ IMF کی اگریمنٹ کے لیے پیٹرول پرائسز بڑھا رہے ہیں، اس کی وجہ سے انفلیشن بڑھ رہی ہے، ڈالر بڑھ رہا ہے. یہ پاپولسٹ فیصلے نہیں ہیں، یہ ایسے فیصلے نہیں ہیں جو لوگ سمجھیں گے انلیس ان کو بہت کلیئرلی بتایا جائے یہ فیصلے کیوں کیے جا رہے ہیں. لیکن ملک کو ڈیفالٹ سے بچانے کے لیے IMF اگریمنٹ کے لیے یہ فیصلے ضروری سمجھے جاتے ہیں. اس پہ مفتاح اسماعیل صاحب نے کہا کہ ہمارے لیے ملک کو ڈیفالٹ سے بچانا، ہم اس کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں، چاہے ہمیں اس کا سیاسی نقصان کیوں نہ ہو وہ ہم اٹھا لیں گے، اپوزیشن میں بیٹھ لیں گے، ملک کو ڈیفالٹ کی طرف نہیں جانے دیں گے. یہ اس کا کانٹیکسٹ ہے. میں ان کی بات سے ایگری کرتی ہوں، سیاسی جماعتوں کو پاپولسٹ فیصلے نہیں لینے چاہیے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو مشکل فیصلے لینے پڑتے ہیں، یہ جانتے ہوئے کہ آپ کو اس کی سیاسی کاسٹ جو ہے وہ اٹھانی پڑے گی. لیکن میں اس بات سے اگری نہیں کرتی کہ پاکستان میں جو ووٹرز ہیں وہ مشکل فیصلوں کو نہیں سمجھیں گے. میرا خیال ہے نون لیگ کی یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ وہ اپنا میسج بہتر طرح سے اپنے ووٹرز، اپنے سپورٹرز تک نہیں لے کے جا سکتے. آج تک ہم لوگوں کو اتنا کلیئرلی، جو میں بات کرتی ہوں لوگوں سے، یہی سوال وہ پوچھتے ہیں کہ ہم رشیا سے تیل کیوں نہیں خرید رہے. سمپل سوالات ہیں جن کے بہت آسان جواب ہیں، وہ ابھی تک جو نون لیگ ہے وہ کمیونیکیٹ صحیح طرح نہیں کر سکی. تو بالکل ان کی آدھی بات بالکل درست ہے. میرا خیال ہے انہوں نے بہت اچھی بات کی کہ وہ ملک کو سامنے رکھ، پہلے ان کے لیے ملک جو ہے یا ہمارے ملک کو ڈیفالٹ سے بچانا سب سے بڑی ترجیح ہے. لیکن ضروری نہیں ہے کہ مشکل فیصلے جو پاپولسٹ نہیں ہیں وہ کیے جا رہے ہیں، اس کا لاجک سمجھ سکتے ہیں، لیکن نون لیگ کی تھوڑی سی مسئلہ یہ ہے کہ وہ کمیونیکیٹ نہیں کر پا رہے. یہ بڑی دلچسپ آبزرویشن ہے، کیونکہ سہیل صاحب نے گزشتہ روز کہا ہے کہ پنجاب میں ایک جو ہار ہے مسلم لیگ نون کی، اس کی ایک بڑی وجہ ہے مہنگائی. تو سہیل صاحب، اس سے پہلے میں بھٹی صاحب کے پاس جاؤں آپ کے ووٹ آف نو کانفیڈنس سے متعلق، سہیل صاحب اس بات کا ذرا جواب دیجیے گا سر، کیا لوگ واقعی میں سمجھتے ہیں، انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، یا پھر صرف کمیونیکیشن کا مسئلہ ہے؟ نہیں، میرا یہ خیال ہے کہ دیکھیں جو مسلم لیگ نون کی جو سب سے نمایاں خوبی تھی جس پہ لوگ ان کے ساتھ تھے، وہ ان کا ہمیشہ اکنامک ایجنڈا ہوتا ہے. مسلم لیگ نون کو لوگ پسند ہی اس لیے کرتے ہیں کہ اس کے ووٹر کے وہ اکنامک ایجنڈے پہ عمل کرتی ہے اور اکانومی کو ٹھیک کرتی ہے. جب اکانومی ان سے ٹھیک نہیں ہوئی بلکہ مہنگائی ہوئی تو میرا خیال ہے کہ ووٹر کا کانفیڈنس شیٹر ہوا ہے اور ووٹر ان سے ناراض ہوا ہے، اس لیے ووٹر نے ان کے خلاف ووٹ دیا. تو ریما مطلب نہیں سمجھ پا رہے ہیں، عوام نہیں سمجھ پا رہے ہیں. علینا دیکھیے ابھی وقت ہی کتنا ہوا ہے، اپریل میں حکومت آئی ہے اور وہ یہ جانتے ہوئے انہوں نے یہ منسٹری لی. مفتاح اسماعیل منسٹری آپ کہیں نہ کہیں، لیکن انہوں نے یہ رسپانسبلٹی لی ملک کی فائنانس کی، اکانومی کی، یہ جانتے ہوئے کہ بہت مشکل حالات ہیں. جس وقت وہاں IMF اگریمنٹ جو تھا وہ بحال کرنا تھا، اس کے جو کنڈیشنز تھی وہ بہت مشکل تھی اور اس کے لیے ایسے فیصلے زیادہ شاید اس میں دیر ہو گئی، زیادہ آتے ساتھ لے لینے چاہیے تھے. لیکن اب ایسا تو نہیں ہو سکتا، یہ خوف تو نہیں آپ کے اوپر ہو سکتا ہمیشہ کہ جیسے ہی آپ نے فیصلہ لیا اس کے فوراً بعد الیکشنز ہو جائیں گے. آپ کچھ تو پلان کرتے ہو، 6 مہینے کا، سال کا، 1.5 سال کا پلان کرتے ہو.
آگے آپ نے آپشنز رکھی ہوتی ہیں کہ آپ کس طرح اپنے ووٹرز کو کنونس کر سکیں گے کہ جو مشکل مرحلہ تھا وہ چھوٹا تھا, ہم صحیح ڈائریکشن میں جا رہے ہیں. یہ تھوڑا اب ایک ہماری سیاست ایسے ہے, وہ اتنی تیزی سے آگے بڑھتی ہے کہ شاید مسلم لیگ نون کے پاس یہ موقع ہی نہ ہو کہ انہوں نے جو اب مشکل فیصلے لیے ہیں وہ اس کا جو فروٹس ہیں وہ عوام تک لے کے جا سکیں. تو یہ ایک ایسی سیاسی کیلکولیشن ہے جو انہوں نے کرنی ہے, لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کے ہر ایک فیصلے کو امیڈیٹ کانسیکوینسز کے اوپر جج کریں گے. کچھ فیصلے ہیں جو لانگ ٹرم جن کے فروٹس ہوتے ہیں. اچھا